اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ دعائے مشلول۔ ابتدا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار، میں تیرے ہی نام پر تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، اس خدا کے نام سے ابتدا کرتا ہوں کہ جو آخرت میں ترس کھانے والا اور دنیا میں رحیم ہے۔ اے جلال و بزرگی والے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے قائم اور نظام کائنات کو قائم رکھنے والے، تیرے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں۔ اے وہ اللہ، اے وہ خدا، اے وہ ذات کہ کوئی اور نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے اور کیوں کر ہے اور کہاں ہے اور کس طرح ہے، بس وہ خود ہی عالم ہے۔ اے ملک و سلطنت والے، اے عالم بالا کے حاکم، اے عزت والے اور اقتدار والے، اے مالک اور اے پاکیزہ، اے سلامتی اور امن دینے والے، اے پاسبان، اے عزت و مرتبے والے، اے زبردست، اے بزرگی والے، اے پیدا کرنے والے، اے موجود کرنے والے، اے صورت گری کرنے والے، اے فائدہ پہنچانے والے اور تدبیر کرنے والے، اے سخت گیر، اے ابتدا کرنے والے اور اے پلٹانے والے، اے ہلاک کرنے والے، اے محبت کرنے والے، اے حمد کے مرکز، اے معبود، اے ظاہر اور دور رہنے والے بندے سے، اے قریب رہنے والے بندے سے، اے دعاؤں کے قبول کرنے والے، اے نگہبانی کرنے والے، اے حساب رکھنے والے، اے ایجاد کرنے والے، اے بلند و برتر، اے حملوں سے محفوظ رکھنے والے، اے سننے والے، اے جاننے والے، اے حلم والے، اے کرم کرنے والے، اے حکمت والے، اے ہمیشہ رہنے والے، اے برتر و بالا، اے عظمت و احسان کرنے والے، اے ترس کھانے والے اور جزا دینے والے، اے مدد کے لیے پکارے جانے والے، اے جلالت والے اور جمال والے، اے کارساز، اے مدد کرنے والے اور سنبھالنے والے، اے عطا کرنے والے، اے فضل کرنے والے، اے رہنما، اے راہبر، اے خالق، اے سب سے پہلے، اے سب کے بعد رہنے والے، اے ظاہر، اے مخفی، اے قائم، اے ہمیشہ رہنے والے، اے جاننے والے، اے حکم کرنے والے اور فیصلہ کرنے والے، اے انصاف کرنے والے، اے جدا کرنے والے اور ملانے والے، اے پاک اور پاک کرنے والے، اے صاحب قدرت اور صاحب اختیار، اے بزرگ، اے بزرگی والے، اے تنہا و یکتا، اے سردار، اور اے وہ کہ جو کسی کا باپ نہیں اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے اور نہ کوئی اس کی زوجہ ہے، نہ کوئی اس کا وزیر ہے، اور نہ اس نے اپنا کسی کو مشیر بنایا اور نہ وہ کسی کی پشت پناہی کا محتاج ہے، اور نہ اس کے سوا کوئی دوسرا خدا ہے، بس تیرے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں۔ تیری ذات ان اقوال سے بلند و بالا ہے جو تیرے بارے میں ظالمین کہتے ہیں۔ اے بلند اور برتر، اے بہت دینے والے، اے کھولنے والے، اے ہواؤں کے چلانے والے، اے راحتوں کے دینے والے، اے غموں کے دور کرنے والے، اے مدد کرنے والے اور مدد دینے والے مظلوم کے لیے، اے پالنے والے، اے ہلاک کرنے والے، اے انتقام لینے والے، اے مردوں کے اٹھانے والے، اے وارث، اے طلب کرنے والے، اے سب پر غالب، اے وہ ذات کہ جس کی گرفت سے بھاگنے والا بھاگ نہیں سکتا، اور اے بار بار پلٹنے والے، اے توبہ قبول کرنے والے، اے بہت عطا کرنے والے، اے ذریعوں کے مہیا کرنے والے، اے بند دروازوں کے کھولنے والے، اے وہ کہ جس طرح بھی پکارا جائے وہ دعا قبول کرتا ہے، اے پاکوں کے پاک، اے شکر گزاروں کا بدلہ دینے والے، اے معاف کرنے والے اور بخشنے والے، اے نوروں کے نور، اے کاموں کے درست کرنے والے، اے لطف و کرم کرنے والے، اے خبر رکھنے والے، اے پناہ دینے والے، اے روشنی دینے والے،
اے بینا، اے معین و محافظ، اے بزرگ و یگانہ، اے بے مثل اور ہمیشہ رہنے والے، اے جائے پناہ و بے نیاز، اے کفایت کرنے والے اور شفا دینے والے، اے وفا کرنے والے، اے درگزر کرنے والے، اے اچھائی کرنے والے خدا، اے نیکی کرنے والے، اے نعمت دینے والے، اے فضیلت دینے والے، اے صاحب بزرگ و کرامت، اے یگانہ وہ بلند کہ جو غالب رہتا ہے، وہ کہ جو مالک ہو کے صاحب قدرت رہا، اے وہ کہ جو پوشیدہ ہو کر بھی باخبر رہا، اے وہ کہ جس کی پرستش کی گئی اور اس نے جزا دی، اے وہ کہ جس نے اپنی نافرمانی پر بھی معاف کر دیا، اے وہ کہ جس کو انسانی فکریں گھیر نہیں سکتیں اور آنکھ دیکھ نہیں سکتی اور نہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ ہے، اے انسانوں کو رزق دینے والے، اے قسمتوں کا تعین کرنے والے، اے بلند جگہ والے، اے مضبوط رکنوں والے، اے زمانے کے بدلنے والے، اے قربانیوں کے قبول کرنے والے، اے نیکی اور احسان کرنے والے، اے عزت و غلبہ اور حکومت والے، اے رحم کرنے والے، اے سب سے زیادہ ترس کھانے والے، اے وہ کہ ہر روز جس کی نئی شان، اے وہ کہ جسے ہر ایک امر دوسرے امر سے نہیں روکتا، اے بزرگ و مرتبے والے، اے وہ کہ جو ہر جگہ ہے اور آوازوں کو سننے والا ہے، اے دعاؤں کے قبول کرنے والے، اے حاجتوں کے پورا کرنے والے، اے حاجتوں کے بر لانے والے، اے برکتوں کے نازل کرنے والے، اے آنسوؤں پر رحم کرنے والے، اے لغزشوں میں دستگیری کرنے والے، اے غموں کے دور کرنے والے، اے نیکیوں کے والی، اے رتبوں کے بڑھانے والے، اے سوالوں کے عطا کرنے والے، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، بچھڑے ہوئوں کو ملانے والے، اے نیتوں سے جاننے والے، اے کھوئی ہوئی چیزوں کے پلٹانے والے، اے وہ خدا کہ جس پر آوازیں فریادیں مشتبہ نہیں ہوتیں، اے وہ کہ جو سوالوں کی کثرت سے دل تنگ نہیں ہوتا اور جسے تاریکیاں نہیں چھپاتیں، اے روشنی میں آسمانوں کی اور نعمتوں کے کامل کرنے والے، اے بلاؤں کے ٹالنے والے، اے جانداروں کے پیدا کرنے والے، اے امتوں کے اکٹھا کرنے والے، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے اجالے اور اندھیرے کے پیدا کرنے والے، اے جود و کرم والے، اے وہ کہ جس کے عرش کو کسی کے پاؤں نے نہیں کچلا، اے جوادوں میں سب سے زیادہ جواد، اے کرم کرنے والوں میں سب سے زیادہ کرم کرنے والے اور سننے والوں میں سب سے زیادہ سننے والے، اے دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ دیکھنے والے، اے پناہ ڈھونڈنے والوں کی جائے پناہ، اے ڈرنے والوں کے لیے امان، اے پناہ چاہنے والوں کی پشت پناہ، اے ایمان والوں کے دوست و مددگار، اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس، اے حاجت مندوں کی انتہا، اے ہر مسافر کے ساتھی، اے ہر تمنا کے ہمدم اور مونس، ہر تنہا کے ہمدم اور مونس، اے ہر در بدر پھرنے والے کی جائے پناہ، اے ہر کھوئے ہوئے شخص کے محافظ، اے کھوئی ہوئی چیز کی حفاظت کرنے والے، اے بوڑھوں پر ترس کھانے والے، اے چھوٹے بچوں کو رزق دینے والے، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کے جوڑنے والے، اے ہر قیدی کو رہائی دلانے والے، اے پریشان حال محتاج کو مالدار بنانے والے، اے پناہ چاہنے والے، خوف زدہ کا بچاؤ کرنے والے، اے وہ ذات کہ اسی کے لیے تدبیر و تقدیر ہے، اے وہ کہ جس پر دشواریاں سہل اور آسان ہیں، اے وہ کہ جسے اپنے لیے توضیح و تفسیر کی ضرورت نہیں، اے وہ کہ جو ہر چیز پر قادر، اے وہ کہ جو ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، اے وہ کہ جو ہر چیز کو جانتا اور دیکھتا ہے، اے ہواؤں کے چلانے والے، اے صبح کی پو پھاڑنے والے، اے روحوں کے بھیجنے والے، اے جود و سخاوت والے، اے وہ کہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی کنجی ہے، اے ہر صدا کے سننے والے، اے ہر گزرے ہوئے سے پہلے، اے موت کے بعد ہر جاندار کو زندہ کرنے والے، اے میری سختیوں میں میری پناہ، اے عالم مسافرت میں میری حفاظت کرنے والے،
اے میرے رفیق حالت تنہائی میں، اے میرے دلی نعمت، اے میرے ملجا، اس وقت جب میری سب راہیں بند ہو جائیں اور راستے مجھے تھکا ڈالیں۔ اے میرے ماوا کہ جب کہ رشتہ دار میرا ساتھ چھوڑ دیں اور میرے ساتھی مجھے بے مدد چھوڑ دیں، اس کی نگہ تکیے گاہ جس کی کوئی تکیے گاہ نہ ہو، اے وہ کہ اس کے بھروسے کہ جس کا کوئی بھروسہ نہ رہے، اے اس کے سرمائے کہ جس کا کوئی سرمایہ نہیں، اے اس کی امان کہ جس کی کوئی امان نہیں، اے اس کی جائے پناہ جس کی کوئی جائے پناہ نہیں، اے اس شخص کے خزانے جس کا کوئی خزانہ نہیں، اے اس کی پشت پناہ جس کی کوئی پشت پناہ نہیں، اے اس شخص کے فریاد رس جس کا کوئی فریاد رس نہیں، اے اس کے ہمسایہ کہ جس کا کوئی ہمسایہ نہیں، اے میرے ہمسائے کہ جو ہر وقت مجھ سے قریب ہے، اے میرے مضبوط اور موثق رکن اعتقاد، اے میرے خدائے حقیقی و تحقیقی، اے کعبے کے مالک، اے مہربانی کرنے والے اور نرمی کرنے والے، اے ساتھ رہنے والے، مجھے زمانے کے پھندوں سے رہا فرما اور مجھ سے رنج و غم اور تنگی و پریشانی کو پھیر دے۔ اے اللہ کہ جن بلاؤں کا میں متحمل نہیں ہو سکتا ان کے شر سے مجھ کو محفوظ فرما، اور جن کے برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہوں اس میں میری مدد فرما۔ اے یوسف کو یعقوب کے پاس پلٹانے والے، اے ایوب کی بیماریوں اور سختیوں کو دور کرنے والے، اے داؤد کی لغزش کو بخشنے والے، اے عیسیٰ ابن مریم کو آسمان پر اٹھانے والے اور یہودیوں کے ہاتھ سے انہیں نجات دینے والے، اے فریادی تاریکی بحر و شکم اسی میں سننے والے، اے موسیٰ کو اپنے کلام سے مخاطب کر کے منتخب کرنے والے، اے وہ کہ جس نے آدم کے ترک اولا کو بخشا اور ادریس کو مقام بلند پر اپنی رحمت سے اٹھایا، اے وہ کہ جس نے نوح کو ڈوبنے سے بچایا، اے وہ کہ جس نے عادل اور عاد و سمود کو بالکل ہلاک کر دیا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو کہ جو بڑی ظالم و سرکش تھی، اور اجڑی ہوئی منقلب بستیوں کو مسمار کر دیا، اے وہ کہ جس نے قوم لوط کو ہلاک کیا اور قوم شعیب پر اپنا غضب نازل فرمایا، اے وہ ذات کہ جس نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا اور جس نے موسیٰ کو اپنا کلیم، اے وہ کہ جس نے محمد مصطفیٰ کو ان پر اور ان کی آل پر خدا کی صلوات و رحمت ہو اپنا حبیب بنایا، اے لقمان کو حکمت عطا کرنے والے، اے سلیمان کو ملک دینے والے کہ جو ان کے بعد کسی کو نہ پہنچے، اے جابر بادشاہوں کے خلاف ذوالقرنین کی مدد کرنے والے، اے وہ کہ جس نے خضر کو حیات جاوید عطا کی اور یوشع بن نون کے لیے آفتاب کی روشنی ڈوبنے کے بعد پلٹائی، اے وہ کہ جس نے اپنے الہام سے مادر موسیٰ کے دل کو مضبوط کیا اور مریم کو قلعہ عفت میں محفوظ رکھا، اے وہ کہ جس نے یحییٰ کو خلاف عصمت باتوں سے بچایا، موسیٰ کے غصے کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو ساکن کیا، اے وہ کہ جس نے زکریا کو یحییٰ کی ولادت کی خبر دی، اے وہ کہ جس نے اسماعیل کا فدیہ ذبح عظیم ایک بڑی قربانی سے بدل دیا، اے وہ کہ جس نے حابیل کی قربانی قبول اور قابیل پر لعنت مقرر کی، اے فوج کفار کے بھگانے والے حضرت محمد کے خدا اور ان پر ان کی آل پر درود بھیج، اے خدا تو رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر اور تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر اور اپنے مقرب بارگاہ فرشتوں پر اور تمام اطاعت گزار بندوں پر، اے خدا میں تجھ سے مانگتا ہوں ہر اس سوال کے واسطے سے کہ جو کسی ایسے شخص نے تجھ سے کیا ہو جس سے تو راضی اور تو نے اس کے قبول کرنے پر ختم و جزم کر لیا ہو، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے رحم کرنے والے، اے رحم کرنے والے،
اے رحم کرنے والے اور مہربان، اور اے مہربان، اے جلالت و بزرگی والے اور جلالت و بزرگی والے، اسی کا واسطہ، اسی کا واسطہ، اسی کا واسطہ۔ اور اے خدا، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ہر اس ذاتی نام کے وسیلے سے کہ جو تو نے اپنے لیے تجویز کیا ہے یا اپنے صحیفوں میں سے کسی بھی ایک میں اختیار کیا ہے، یا اسے تو نے اپنے علم غیب میں محفوظ رکھا ہے۔ اور ان مقامات اور عزت کا واسطہ دے کے مانگتا ہوں جو تیرے عرش میں اور اس منتہائے منزل رحمت کے واسطے سے کہ جو تیری کتاب میں ہے، اور اس واسطے خاص سے میں دعا کرتا ہوں کہ اگر تمام درخت جو زمین پر ہیں وہ قلم ہو جائیں اور ساتوں سمندر سیاہی ہو جائیں، جب بھی خدا کے کلمات تمام نہ ہوں، یقیناً اللہ بڑا عزت و حکمت والا ہے۔ اور اے خدا، میں تجھ سے تیرے اسماء حسنہ کے وسیلے سے دست سوال بلند کرتا ہوں کہ جس کی توصیف تو نے اپنی کتاب میں کی ہے، اور تو نے ہی کہا ہے کہ تمام اسماء حسنہ خدا کے لیے ہیں۔ اے بندو، ان کے واسطے سے خدا کو پکارو، اور تو نے یہ بھی فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، اور تو نے یہ بھی فرمایا کہ جب میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں تو میں اس وقت ان کے نزدیک ہوتا ہوں اور پکارنے والے کی دعا سنتا ہوں کہ جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ لہٰذا بندوں کو چاہیے کہ وہ مجھ سے دعا کریں تاکہ میں اس کو قبول کروں۔ اور تو نے یہ بھی فرمایا کہ اے میرے بندوں، جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف اور ظلم کیا ہے، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ تمام گناہوں کا بخشنے والا ہے، کیونکہ وہ رحم و کرم والا ہے۔ اب میں اے میرے خدا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے پالنے والے تجھے پکارتا ہوں، اور میرے سردار تجھ سے امید رکھتا ہوں۔ اے میرے مالک، دعا کے قبول ہونے کی طمع رکھتا ہوں جیسا کہ تو نے وعدہ فرمایا ہے، اور میں نے تو تجھے اسی طرح پکارا جیسا کہ تو نے حکم دیا ہے۔ اب اے کریم کار ساز کہ جس کا تو اہل ہے وہی مجھ پر کرم کر، اور تمام حمد اسی خدا کے لیے زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ اے اللہ، درود بھیج محمد اور ان کی تمام آل پاک پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔